موقع پہ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہو، ہاں کوئی اور محرم موجود ہو۔ جابیہ کے مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، خطاب کیا۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، حضرت عمر نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا، لوگو لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ پھر تیسرا شیطان ہوگا، پھر شیطان ہوگا۔ کسی عورت کے پاس تنہائی میں جانا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ ایاکم والدخول علی النساء، لوگو بچو عورتوں کے پاس جانے سے خلوت میں۔ ایک انصاری مرد کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کا دیور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیور کے بارے میں بھائی کا بھائی اور شوہر کے رشتہ دار، دیور شوہر کا بھائی اور شوہر کے دیگر رشتہ دار، اس کے لیے سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہم، دیور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دور اندیش کوئی ہو سکتے ہیں؟ اور انسانی نفسیات سے آپ سے بڑھ کر کوئی باخبر ہو سکتے ہیں؟ انسانی معاشرے میں شیطان کہاں سے وار کر سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ انسانی خاندانی زندگی کے اندر کہاں سے فساد اور کون سی سوراخ سے شیطان راستہ پا سکتا ہے آپ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، شوہر کے رشتہ دار تو موت ہیں، الحم الموت، وہ تو موت ہے۔ اگر اس سے اختلاط ہوتا رہا پھر بربادی ہے۔ اور میرے عزیزو، آج مسلمان اپنی نبی کی اس دور اندیش تعلیمات سے بالکل بے خبر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے ہنستے بستے گھر اجڑ رہے، طلاقوں کی کثرت ہے، بھائی کے اندر نفرتوں کی آگ ہے، بلکہ قتل سے لے کر ہر گندگی کے پیچھے آپ کو یہی گندگی نظر آئے گی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطیں بتا گئے ہیں، آج کا روشن خیال سمجھتا یہ تنگ نظری ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر روشن خیال کوئی نہیں، دور اندیش کوئی نہیں، اور میرے اور آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں، میرے اور آپ سے بڑھ کر بھلا چاہنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ماں باپ ہم آپ پر فدا اور آپ پر قربان، جتنے میرے اور آپ کے وہ خیر خواہ ہیں، ہمارے ماں باپ اور ہم خود بھی اپنی ذات کے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی تعلیم ہے، پہلے مرد عورت میں ایک حیا، پردہ، شرم و حیا کی ایک چیز ہوتی تھی۔ آپ پیچھے جائیے 20 سال پہلے، آپ اپنے معاشرے میں یہ طلاقوں کی کثرت نہیں دیکھیں گے، یہ ہنستے بستے گھروں کا ٹوٹنا نہیں دیکھیں گے، یہ گھروں کا یہ انتشار۔ بدگمانیاں دیکھیے، کتنی بدگمانیاں، کتنی بد اعتمادی، نہ اس کو اس پر اعتماد، نہ اس کو اس پر اعتماد۔ وجہ کیا ہے؟ مرد عورت کا آزادانہ اختلاط، بدگمانیاں، بد اعتمادیاں، طلاقوں کی کثرت۔ بتائیے اس گھر میں سکون کہاں؟ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت، ظاہر ہے باہر سڑک کے آدمی کے لیے گھر میں خلوت میں ملنا آسان نہیں ہے، لیکن جب قریبی رشتہ دار جو غیر محرم ہیں، جب ان کے ساتھ اختلاط کی کثرت ہوتی ہے، فتنے اور فروغ پاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ گندگیاں اتنی عام ہو گئیں کہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن اس سے ہماری نسل کتنی برباد ہو رہی ہے، ذہنیت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ شرم و حیا کا کیسا بیج مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اس لیے شادی ہوتی نہیں، طلاق پہلے ہوتی ہے، رخصتی ہوتی نہیں، طلاق پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ ابھی ماں کے گھر سے ہوئی کوئی نہیں، نکاح ہوا، گھر پہلے ٹوٹ گیا۔ اب آپ عدالتوں میں جائیں،
تو ان سے پوچھیں سب سے زیادہ کیسز کیا ہیں؟ کہیں گے طلاق کے. سب سے زیادہ کیس کس ہیں؟ خلا کے. بس ساری قوم کا کام اب یہی رہا ہے. یہ غلط نظام تعلیم، غلط معاشرت، یہ مرد عورت کا آزادانہ میل جول، اسکول سے لے کر کالج تک، کالج سے لے کر یونیورسٹی تک، یونیورسٹی سے لے کر خوشی غمیوں کے اندر، اس سے لے کر دفتر کے اندر، ہر جگہ مرد عورت کا. اللہ کے نبی نے بتایا بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ مرد کی فطرت میں ہے عورت کی کشش، عورت کی فطرت میں ہے مرد کی کشش. جب دونوں کی کشش بھی ہے اور آپ نے انہیں آزاد چھوڑ دیا، پھر کیا ہونا ہے؟ پھر کیا ہونا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے آگاہ کیا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس فتنے میں نہیں پڑ سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈرایا ہے. احتیاط ضروری ہے. مرد کا ایک اپنا دائرہ کار ہے زندگی کا، عورت کا ایک الگ دائرہ کار زندگی ہے. درمیان میں شرم و حیا کا پردہ ہے، درمیان میں شرم و حیا کا پردہ ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا کبھی ازواجی زندگی کا حسن نصیب نہیں ہو سکتا، اعتماد نصیب نہیں ہو سکتا، خالص خلوص کی محبتیں نصیب نہیں ہو سکتی. جس قدر معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، گھروں کی زندگی کا سکون رخصت ہوتا چلا جا رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے آگاہ کیا، اور اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.